عامر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ ڈیل ہے یا ڈھیل ہے بانی پی ٹی آئی کی جو ضمانت ہوئی ہے، اور خاص طور پر جو جس نقطے پہ نوید صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ چاہے ڈیل ہے لیکن سیاسی استحکام اگر آ سکتا ہے اور یہ تو پھر بہتری کی طرف معاملات جا سکتے ہیں۔ ہیلو جی دیکھیں، ڈھیل اور جو کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے تو پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ آپ پشاور چلے جائیں گے، آپ بنی گالا چلے جائیں گے، یا آپ زمان پارک میں آپ کو منتقل کر دیا جائے۔ ابھی تو وہ نہیں ہے، یہ وہ ضمانت کا کیس ہے جو روٹین میں ہوا ہے۔ ضمانت ملنی تھی، مل گئی۔ یہ ہمیشہ سے اعلیٰ عدالتیں ضمانت دیتی آئی ہیں۔ مریم نواز شریف بری بھی ہوئے، ضمانتوں پہ بھی گئے، اور اوپر آصف سعید کھوسا بیٹھ کے وہ بہشتی زیور کی طرح لکھ رہے تھے، جس کا آج سب کو فائدہ ہو رہا ہے کہ کس طرح آپ کو ویڈیو فرانزک کرانی ہے، کہ پاکستان کے تو قانون میں آپ کرا ہی نہیں سکتے نا اگر آڈیو ویڈیو کو کرانی ہے، کیونکہ اس وقت ان کی منشا تھی کہ جن کو سزائیں دی گئی ہیں وہ سزائیں برقرار رہیں، نہیں رہتی، وقت اور حالات بدل جاتے ہیں۔ آج ہم عمران خان کی جب دیکھ رہے ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے کہ ان کے وکلاء نے ایک اچھا کیس لڑا، ضمانت کا بنتا تھا، بہت ڈیلے ہو چکا ہوا تھا۔ جج صاحب کی کل ٹرولنگ ہوئی جب وہ ایک دن کی چھٹی پہ چلے گئے، ایف آئی اے نے کہا کہ آپ نہ سنیں کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں ضمانت دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے ساتھ جو ہونا تھا ہو چکا، مجھے میڈیا کی پرواہ نہیں ہے۔ میڈیا نے اپنی خود ہی خرابی کی ہے نا، ہر چیز میں گھس جاتے ہیں وہ، منہ پہ اٹھا کے کیمرہ مائک لگایا اور اپنی مرضی کا کوشچن کیا۔ اچھا، اب خان صاحب کے اوپر وہ کیس موجود ہے جس میں یاسمین راشد موجود ہیں جیل میں، اور شاہ محمود قریشی، باقی لمبے نام آپ چھوڑ دیں۔ 30 نومبر کو اس میں ضمانت لگی ہوئی ہے، ضمانت ہو جائے پھر آپ کو اور مجھے منظر بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ نہیں ہوتی تو وہ کتنے مہینوں سے ضمانت کے لیے جا رہے ہیں، وہ جوڈیشل لاک اپ میں ہے نا اس وقت، جن کے میں نے 2 کے نام لیے، ان کے ساتھ اور درجنوں لوگ ہیں۔ تو وہ کیا ہوگا؟ آج اس وقت تک خان صاحب نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ وہ رعایت کی طرف کیسے جائیں گے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ کل گنڈا پور ملتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایپیکس کمیٹی میں جاتے ہیں۔ آج جس وقت ضمانت منظور کی جاتی ہے عدالت کی طرف سے، تو اس وقت بھی بیرسٹر گور اور علی امین گنڈا پور خان صاحب کے ساتھ کانفرنس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ کل جج صاحب کو بٹھایا گیا تھا 1.5 گھنٹہ کیونکہ وہ ملاقات چل رہی تھی۔ تو یہ چیزیں بائی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ایسے ہی ہوتی ہے جیسے صبح 7 بجے اعظم سواتی وہاں ملنے چلے گئے تھے۔ یہ چیزیں ہر وقت چلتی رہتی ہیں، لیکن خان صاحب کی اپنی ضد ہے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے۔ آج ابھی آپ نے فیصل کا بھی سنایا نا، فیصل چودھری کا، کہ ان سے کروں گا جن کے پاس اختیار ہے۔ تو اختیار والے اپنا اختیار ابھی تو استعمال کر رہے ہیں، اور استعمال کرتا ہوا دکھا بھی رہے ہیں کہ اچھا جی، یہ جو آپ نے سوال بنیادی ڈالا تھا نا کہ پہلا بڑا ریلیف، نہیں، یہ درجنوں ریلیف میں سے ایک ریلیف ہے جو خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو مسلسل اسی عدلیہ سے مل رہا ہے جس کو یہ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ان کے لوگ ذرا سا فیصلہ آ جائے، جو سیاسی جماعتوں کا بھی وزیر ہے، میں چلیں اس کو اس طرح کر لیں کہ ہر سیاسی جماعت یہی کچھ کرتی ہے کہ مجھے یہ پسند اور مجھے ناپسند۔ میرا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جب نچلی عدالتوں میں سزائیں دی جاتی ہیں، ان کو آ کے فائنل ہونا ہوتا ہے ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں۔ ابھی آج آپ کو ایک چھوٹی سی مزے کی مثال دوں، جسٹس عائشہ ملک نے اسلام آباد میں سرکاری افسروں کے پلاٹوں کا فیصلہ دیا کہ جی یہ پلاٹ ہائی کورٹ کا، یعنی اپنے بردر جج اطہر من اللہ کا جو چیف جسٹس تھے، کہ انہوں نے دائرہ اختیار سے باہر جا کے کھیلے، جو کیس ان کے پاس تھا نہیں اس کے اوپر فیصلہ دیا۔ یعنی یہی وہی عائشہ ملک صاحبہ ہیں محترمہ، جنہوں نے 8 رکنی بینچ میں یہ فیصلہ دیا کہ پی ٹی آئی فریق نہیں ہے، اس کے باوجود ان کو نشستیں دی جاتی ہیں۔ مطلب ہماری عدلیہ بھی اس طرح کے فیصلے کر رہی ہوتی ہے کہ آپ اٹھا کے دیکھیں کہ ایک ہائی کورٹ کا جج کہہ رہا ہے چونکہ میں نے پلاٹ نہیں لیا، قاضی فائز عیسیٰ نے نہیں لیا، تو کوئی بھی نہیں لے سکتا سرکاری ملازم، ٹھیک ہے۔ یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے پلاٹ لیے ہوئے ہیں، ان کے اپنے کیس تھے، انہوں نے خود سنا اور انہوں نے لکھا کہ انہوں نے اپنے ججز کے پلاٹ بھی کینسل کر دیے جو ان کے پاس اختیار میں یا سماعت میں نہیں تھا۔ تو یہی بنیادی نقطہ ہے سپریم کورٹ کے اوپر کہ بھائی جب آپ کے پاس نامخصوص نشستوں والے پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور باقی جن کو ملی تھی جے یو آئی والے، وہ کیا آپ نے ان کو سنا تھا؟ آپ نے ان کو نہیں سنا۔ کیا پی ٹی آئی پارٹی تھی؟ نہیں تھی۔ آج سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا۔ یہی ہماری ہے کہ جو جس کا دل کرتا ہے ویسے فیصلہ دے دیتا ہے۔ صحیح جی ایاز صاحب، دعا آپ کے سوال کا جواب تو بعد میں دوں گا، پہلے تو آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ کس بات کی؟ وی پی این شرعی قرار پا گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائپنگ کی غلطی ہوئی تھی، پتہ نہیں اب وہ عین شرعی لکھتے لکھتے غیر شرعی لکھا گیا، یہ کیا ہوا مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے، کچھ اور لفظ تھا، خیر غین تھا، اچھا عین غین کا ایشو بن گیا، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ وہ بہت 2-3 دن سے اب وہ وضاحتوں پہ لگے ہوئے ہیں مفتی صاحب۔ چلے بہرحال دیر آیت درست آیت والی بات ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیں، یہ بشا بی بی کی ضمانت ہو گئی تھی، عمران خان کی بھی ہونی تھی، اس میں تو کوئی ایشو تھا ہی نہیں ایسا کہ اس میں اب
रौला सिर्फ वही होता है ना, फिर टाइमिंग का रौला होता है। टाइमिंग वही बनी कि वो इधर वो अडयाला जेल पहुंचे हैं दोबारा अली अमीन गंडापुर साहब मुलाकात के लिए, उधर ये खबरें चलना शुरू हो गई, वो लोगों को फ़ोन आने शुरू हो गए, यार वो तो इमरान खान तो रिहा हो गया। और मैं कहा यार तसल्ली करो, कोई रिहा नहीं हुआ। वो एक फ़ैसला ज़मानत हुई है, और ज़ाहिर है ज़मानत पे रिहा करने का हुक्म ही देती होती है ना अदालत, ये तो नहीं कहती कि ज़मानत होगी लेकिन रिहा नहीं करना। तो वो इसलिए लोगों को लगा। फिर बड़ी हमारी तारीख बड़ी दिलचस्प है वतन अजीज़ की, कि वो जब मेरे कायद की वो केसेस ख़त्म होना शुरू हुए थे तो उस वक्त PMLN एक ही बात करती थी जी, मेरिट पे ख़त्म हो रहे हैं सारे केसेस। आज वही अल्फाज आपको PTI वालों के मुंह से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी ये तो फैसले मेरिट पे हो रहे हैं। और दूसरी तरफ से जब वहाँ से कहा जाता था डील हो गई है, अब इधर से कहा जा रहा है डील हो गई है, तो वो सिर्फ चेहरे बदलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डायलॉग हमेशा वही रहते हैं और उसी तरह से चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छी बात है अगर कोई चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और गंडापुर साहब अगर गए हैं तो यकीनन कोई पैगाम लेके गए होंगे। ज़ाहिर है कल इजाज़त ली थी उन्होंने मुज़ाकरात की, तो कहीं उनकी बात हुई होगी और उसमें कोई पेशरफ्त शायद मज़ीद हुई हो, तो उसको वो आगे लेके गए होंगे और बताया होगा कि जी यहाँ तक बात हुई है, अब आगे बताएं हमने क्या करना है। और देखें ना, फ्रीक्वेंटली मुलाकातों की भी इजाज़त है। वो मतलब अब वो इशू नहीं है कि जी मंगल के रोज़ मिलना है, या एक हफ्ते की पाबंदी लग रही है, या 2 हफ्तों की पाबंदी लग रही है। मुलाकात जब चाहेंगे वो उनको इजाज़त है कि जी आप कर लें, और आज भी उन्होंने इसीलिए कर ली। तो ये हमारे मुल्क में इसी तरह से चीज़ें चलती होती हैं, कोई चेंज अल्लाह के फजल से नहीं आता होता, वही एक ही ट्रैक है, उस पर दौड़ रहे हैं सारे, और बस वो किसी वक्त कोई नंबर 1 हो जाता है, किसी वक्त दूसरा नंबर 1 हो जाता है और वो पीछे रह जाता है। तो ये मामलात इसी तरह से चल रहे हैं, इसी तरह चलते रहेंगे। लेकिन बात वही नवेद साहब वाली बात बिल्कुल ठीक है कि अगर ये सियासी हैजान ख़त्म हो जाए, किसी चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही कर लें, मतलब सारे फरीक बैठ के इसका हल निकाल लें, क्योंकि हालात बड़े ख़राब हैं। वो अगला सवाल भी आपका दहशतगर्दी पे है, उस तरफ तवज्जो देने की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए बेहतर है कि ये जो सियासी इख्तलाफात हैं कम अज़ कम ये ख़त्म तो नहीं हो सकते ना, ज़ाहिर इख्तलाफ तो रहेगा तो सियासी जमातें भी रहेंगी ना, लेकिन इनमें कमी और शिद्दत वो जो है वो आज वाली वो नहीं होगी, तो यकीनन चीज़ें बेहतर। जी फैसल साहब, टाइमिंग की जो बात हो रही है कितनी इंपॉर्टेंट लग रही है आपको ये टाइमिंग? देखिए, हम पहले भी हमने बात की थी, अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी सियासी जमात की कोई डील होती है तो वो किसी 5 स्टार होटल में उस पर कोई दस्तखत, मायने पे दस्तखत नहीं होते। इशारों से, सामने आने वाले वाक़यात से, मंजरनामे से हमने नतीजा अखज़ करना होता है भाई कि चीज़ें जो हैं वो इनके दरमियान डील की तरफ बढ़ रही हैं, डील हो गई है, बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं। आज का जो फ़ैसला है वो नज़र आ रहा है कि वो वाज़े तौर पे जो इमरान खान के मुखालफीन हैं उनकी तरफ से इमरान खान को जो है वो एक मुस्बत पैगाम दिया गया, और उसके बदले में उनको ज़ाहिर इमरान खान से भी कुछ जो है वो रिक्वायरमेंट दरकार होगी। सबसे बड़ी बात ये होगी कि वो ये जो उनका धरना है इतवार वाला, उसको जो है वो कैंसिल कर दें। शायद कल जुमेरात तक का टाइम है इमरान खान के पास की अनाउंसमेंट करने का, उसके बाद जो है फिर शायद पूरे पाकिस्तान से काफ़िले उस तरफ रवाना हो जाए। लेकिन अब ये देखना ये कि दोनों के अंदर जो एतमाद